بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا درس ترجمۃ القرآن سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات طیبات پر مشتمل ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد، تمام تعریفات، للہ، اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کی یہ کتاب اپنے پڑھنے والے کو ایک وسیع سوچ عطا فرماتی ہے، اور وہ سوچ یہ ہے کہ جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے سب کچھ یہی نہیں ہے، بلکہ وہ جو میں دیکھ رہا ہوں بہت تھوڑا ہے، اور جو کچھ مجھے نظر نہیں آ رہا وہ اس سے بھی کہیں زیادہ وسیع و عریض ہے۔ اللہ بہت سارے جہانوں کا رب ہے۔ کتنے جہان ہیں کوئی پتہ نہیں، ہم ان کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، لیکن وہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے العالمین کا لفظ بول کر قرآن کے قاری کو، علم دین کے طالب کو نظریاتی وسعت سے آشنا کیا، تنگ نظری سے نکالا، وسعت ظرفی کی طرف اسے راستہ دیا، اور حقیقی وسعت ظرفی یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی لامحدود قوتوں اور طاقتوں پر ایمان لائیں۔ کسی بھی عمل کی ترغیب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے اس فرمان میں جو ہمیں نظریہ، جو عقیدہ اور جو ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے، اس میں سے پہلی بات یہ ہے، پہلا عقیدہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہے، ایک ذات ہے جو اس سارے نظام کائنات کو چلا رہی ہے، اور وہ اللہ ہے۔ فرض کریں آپ اپنی سیر اور سیاحت کا شوق پورا کرنے کے لیے کسی پہاڑی علاقے میں چلے جاتے ہیں، اور ایسی جگہ پر جہاں آپ کے ذہن کے مطابق آپ سے پہلے کوئی نہیں گیا، آپ ایسی جگہ کو تلاش کرتے ہیں، ایسی جگہ کو پا لیتے ہیں، ایسی جگہ پر سیاحت کا شوق پورا کرتے ہیں، لیکن وہاں قدرتی مناظر کو دیکھتے دیکھتے آپ اگر یہ منظر بھی دیکھ لیں کہ یہ بکھرے ہوئے پتھر ایک جگہ پر بڑے سلیقے کے ساتھ تہ در تہ جوڑ کر انسان کے نصف قد تک ایک دیوار کھڑی کی ہوئی ہے، تو آپ اس دیوار کو دیکھ کر کیا اندازہ لگائیں گے؟ یہی نا کہ مجھ سے پہلے کوئی یہاں آیا ہے جس نے ان پتھروں کو تہ در تہ جوڑا ہے اور یہ دیوار بنا دی ہے۔ کیونکہ آپ کسی بھی اینگل سے اس بات کو تسلیم نہیں کر پائیں گے، اور انسانی دماغ مانتا بھی نہیں کہ فطرتی مناظر میں بکھرے ہوئے بے ترتیب پتھر خود بخود ایسی ترتیب پائیں کہ تہ در تہ جڑ کر ایک دیوار کی شکل اختیار کر لیں۔ جب تک کوئی بنانے والا نہ ہو یہ دیوار بن نہیں سکتی۔ ایک دیوار نے آپ کے ذہن میں یہ کنسیپٹ ڈال دیا کہ یہاں کوئی مجھ سے پہلے آیا ہے، یہ دیوار
از خود نہیں بن سکتی، تو اگر ایک دیوار بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی تو سورج، چاند، ستاروں پر مشتمل اتنی وسیع و عریض کائنات بغیر کسی بنانے والے کے کیسے بن سکتی ہے؟ لہٰذا رب العالمین سے ایک کنسیپٹ تو ہمیں یہ ملا کہ یہ زمین اور اس کی وسعت، آسمان اور اس کی بلندی، پہاڑ اور ان کی چوٹیاں، سورج کا آنا جانا، ستاروں کا جگمگانا اور چاند کا چمکنا، اپنے وقت پر موسم کی تبدیلیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے موسمی پھلوں کا آنا اور کھیتیوں کا پکنا، یہ سارے قدرتی مناظر اس بات کے شاہد عادل ہیں کہ کوئی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ سائنس ہمیں ایک بگ بینگ کا تصور دیتی ہے، بہت بڑا دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں یہ کائنات بن گئی، لیکن ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں کہ جب بھی کہیں کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو کچھ نہیں بنتا، بلکہ بنی ہوئی چیزیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ جب چھوٹے چھوٹے دھماکے بھی تباہیاں لاتے ہیں تو ایک بہت بڑا دھماکہ کائنات کو بنا کیسے سکتا ہے؟ دھماکہ بنانے کے لیے نہیں ہوتا، دھماکہ بگاڑنے کے لیے ہوتا ہے۔ دھماکے میں تعمیر نہیں ہوتی، دھماکے میں تخریب ہوتی ہے۔ اور جیسا اتفاقاً ایک دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں یہ کائنات بن گئی، زمین و آسمان بن گئے، سورج چاند ستارے بن گئے، اتنا منظم نظام بن گیا، ایسا ڈسپلن بن گیا، وہ دھماکہ پھر کیوں نہیں ہوا؟ اتنے سال گزر گئے، صدیاں گزر گئیں، اب دوبارہ وہ دھماکہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اور کس بنا پر وہ دھماکہ ہوا تھا اور اب کس بنا پر نہیں ہو رہا؟ لہٰذا یہ ہم اسے علمی خرافات کہیں گے، ہم انہیں سائنسی تحقیقات نہیں کہیں گے۔ کوئی ایسا دھماکہ نہیں جس کے وجہ سے ایک کائنات بن گئی۔ دیکھیں، غور کریں، اس کائنات میں سوچیں، سورج روز مشرق سے اٹھتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، اس نے کبھی بھی اپنا سفر شمالاً جنوباً نہیں کیا۔ چاند 29 اور 30 دنوں میں ہی نمودار ہو کر غروب ہوتا ہے، کبھی اس نے اپنا یہ سفر 35 دنوں پر مشتمل نہیں کیا، کبھی 40 دن کا اس نے سفر نہیں کیا۔ اتنا منظم ہے کہ صدیوں سے ایک ہی طرز پر چلتا آ رہا ہے۔ کیا اتفاقاً ایسا ہو سکتا ہے؟ اتفاقاً ہوتا ہے، اتفاقی طور پر ہونے والے کام وقتی ہوتے ہیں۔ اتنا تسلسل، اتنا منظم نظام بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چل سکتا۔ لہٰذا الحمدللہ رب العالمین میں ہمیں سب سے پہلے یہ کنسیپٹ کلیئر ہوتا ہے کہ اللہ ہے، یہ کائنات خود بخود نہ بن سکتی ہے نہ چل سکتی ہے۔ اور پھر دوسرا کنسیپٹ اس سے ہمارا یہ کلیئر ہوتا ہے، اور دوسرا ہمیں یہ نظریہ ملتا ہے اور ہمارا مائنڈ اس طرح سیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ جو اللہ ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں، وہ تنہا اس کائنات کو چلا رہا ہے، اس کے ساتھ اس کاروبار دنیا میں کوئی بھی دوسرا شریک نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں جو صاحب اختیار ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر تک آپس میں اکٹھے چل نہیں سکتے، کہیں نہ کہیں ان کا اختلاف ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں ان کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں ان کی سوچیں مختلف ہو جاتی ہیں۔ بھلا دو خدا ہوں، دونوں ہی قادر ہوں، دونوں ہی قوت والے ہوں، دونوں ہی ایک دوسرے کے محتاج نہ ہوں، اور صدیوں سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ باہم چلتے آئیں اور ان کی سوچوں میں کوئی اختلاف نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صاحب قوت اور صاحب ارادہ کسی کی ماتحتی کو قبول نہیں کرتا۔ ہم بندے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے بندے ہیں، ہمارے محدود سے اختیارات ہیں، اور ہم اپنے برابر کے کسی بھی شخص کی ماتحتی بلا وجہ ایک لمبا عرصہ تک
قبول نہیں کرتے۔ ہم سب اپنے اختیارات کے دائرے میں اپنے آپ کو ذی اختیار رکھنا چاہتے ہیں اور مختار بننا چاہتے ہیں۔ تو لامحدود قوتوں کا مالک اور طاقتوں کا اختیار رکھنے والا کوئی خدا اس طرح ماتحتی کی زندگی کیسے جی سکتا ہے؟ اور اگر ان دونوں میں اختلاف واقع ہو تو اس اختلاف کی صورت میں یہ نظام ٹھیک کیسے چل سکتا ہے؟ دونوں خدا یہی چاہتے ہیں کہ سورج روز مشرق سے نکلے، کبھی دوسرے خدا کو یہ نہیں آیا کہ میں مغرب سے نکالوں، یا کوئی سورج شرقن غربن بھی چلنا چاہیے، یا کوئی چاند ستاروں کا نظام الگ سے بھی ہونا چاہیے۔ یہ منظم ڈسپلن اور یہ منظم نظام کائنات اس بات کا شاہد عادل ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، دوسرا ہے ہی کوئی نہیں۔ کس نے اختلاف کرنا ہے؟ دوسرا ہے ہی کوئی نہیں، کون اس سے ٹکرائے گا؟ دوسرا ہے ہی کوئی نہیں، وہ تنہا اس کائنات کو اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے، اپنے نظام کے ساتھ، اپنے پروگرام کے تحت، اپنے ڈسپلن میں چلا رہا ہے۔ اور یہ رب العالمین کے الفاظ ہمیں بتا رہے ہیں۔ پھر تیسری بات جو ان کلمات طیبات سے ہمیں ملی وہ یہ کہ وہ جو اللہ ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے وہ صاحب ارادہ ہے، صاحب قوت ہے، صاحب اقتدار ہے، وہ مرید ہے، وہ عالم ہے، وہ خبیر ہے، اور اس کا تصرف پوری کائنات میں ہر آن ہے۔ وہ اپنی کائنات کے ذرے ذرے سے باخبر ہے، کیونکہ اس کی بے خبری اس کائنات کی ہلاکت ہے، اس کا غافل ہونا اس کائنات کی ہلاکت اور تباہی ہے۔ اس کائنات کا ایک ڈسپلن میں رہنا اور باقی رہنا اور پورے نظام کا اپنے طریقے کے مطابق جاری و ساری رہنا اس کے عالم، قدیر، متکلم، صاحب ارادہ اور ان ساری اوصاف پر روزی روشن کی طرح دلیل ہے۔ پھر ارشاد فرمایا گیا کہ وہ لائق تعریف ہے، ساری تعریفیں اس کے لیے مختص ہیں، تمام تر حمدوں کا مالک وہ خود ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو جتنی بھی اس کی صفات ہیں، خالق ہونا، مالک ہونا، رب ہونا، کائنات کا پروردگار ہونا، عالم ہونا، قدیر ہونا، متکلم ہونا، مرید ہونا، یہ سارے کے ساری اس کی اوصاف اور اس کے جو اوصاف اس کی صفات کمالیہ ہیں، جلالیہ ہیں، جمالیہ ہیں، یہ ساری کے ساری اس کی خوبیاں ذاتی ہیں، اس کی اپنی ہیں، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، کسی سے لی ہوئی نہیں ہے، ابدی ہیں اور از خود ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز کسی سے مانگی ہوئی ہو، کسی کی دی ہوئی ہو، وہ چیز لائق تحسین نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بندہ کسی کی گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی دھڑا رہا ہے، بھگا رہا ہے، تو یہ گاڑی میں بیٹھنا تو اس کا کمال نہیں ہے۔ یہ گاڑی اگر اس کی اپنی ہے تو اس کے لیے شان و شوکت ہے، لیکن اگر کسی سے مانگی ہوئی ہے تو پھر یہ گاڑی اس کی شان و شوکت کیسے بن سکتی ہے؟ اسی طرح اگر یہ ساری کی ساری صفات اللہ رب العزت کی اپنی ہیں تبھی وہ لائق تحسین ہے، تبھی وہ حمدوں کا مالک ہے، اور یقیناً وہ حمدوں کا مالک ہے، ساری حمدوں کا وہی حقدار اور مستحق ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ذات جتنی بھی صفات کا مالک ہے وہ ساری کی ساری صفتیں اس کی اپنی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے مسائل ہیں جو علماء کی بحث کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، میں نے ان کو نہیں چھیڑا۔ الغرض یہ مختصر سا جملہ علم الہیات کی تمام تر مباحث کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یہ ایک جملہ بہت سارے کنسیپٹ کلیئر کر رہا ہے، اور یہ ایک جملہ بندے کی ایسی تربیت کر رہا ہے کہ جو اگر بندہ اسی ایک سبق کو لے لے تو بہت کافی ہوگا کہ رب تعالیٰ نے اپنی کتاب کا پہلا سبق اپنی ربوبیت کا دیا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ رب کا معنی ہے تربیت کرنے والا۔ ربوبیت کا معنی ہے کسی چیز کی ایسی پرورش کرنا کہ درجہ بدرجہ اسے مرتبہ کمال تک پہنچا دینا، یعنی کسی بھی شے کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ جس کو پیاس ہے اس کو پانی پلانا، جس کو بھوک ہے اس کو کھانا کھلانا، جس کی جو ضرورت ہے اس کی ان ضرورت کو پورا کرنا۔ عالمین میں ایک ایک ذرے سے لے کر بڑی بڑی کہکشاؤں تک ہر درجے کی مخلوق کی جملہ ضروریات کو پورا کرنے والی ذات کو رب کہتے ہیں۔ اس جگہ پر ایک بہت ہی اہم سبق ہے۔ اللہ رب العزت نے اس انسان کو اس کائنات میں بھیجنے سے پہلے عالم ارواح میں ساری روحوں کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ساری روحوں نے کہا کیوں نہیں، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کا اعتراف پہلے کروایا، پھر اس روح کو اس بدن میں ڈالا۔ ماں کے پیٹ میں جب بچے کے اندر حرکت پیدا ہوئی اور اپنا پیریڈ مکمل کرنے کے بعد وہ اس دنیا پر آیا، تو اسلام نے ہمیں تعلیم دی کہ اس پیدا ہونے والے بچے کے کانوں میں اذان کہو، اللہ اکبر کی آوازیں ہمارے کانوں میں ڈالی گئیں۔ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت بچے کا شعور، ذہن کی سطح، فہم، ادراک اس لائق ہے، اس قابل ہے کہ اذان کے الفاظ کو سمجھے یا اس کے معانی کو سمجھ سکے؟ پیدا ہونے والا بچہ ہندی، سندھی، پیدا ہونے والا بچہ بلوچی، پشتو، پیدا ہونے والا بچہ پنجابی، سرائکی، لیکن اذان کے کلمات عربی میں، ہر بچے کے کان میں عربی کے کلمات اللہ اکبر ڈالے جاتے ہیں، اسے سنائے جاتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت بچہ تو اپنی ماں کی بولی، اپنی مادری زبان بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا، تو یہ کلمات اس کے کانوں میں ڈالنے کا مطلب، اصل میں یہ شعور اس بدن کو نہیں دیا جا رہا جو ابھی شعور کے لائق ہی نہیں ہے۔ یہ اذان کی آواز اس بدن کو نہیں سنائی جا رہی جو ابھی سمجھنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ یہ تو اس روح کو وعدہ یاد دلایا جا رہا ہے جو اپنے رب کے حضور وعدہ کر کے آئی ہے کہ تو نے جس کو رب مانا ہے وہ اللہ سب سے بڑا ہے، اپنے اس وعدے کو فراموش نہ کرنا، اپنی اس بات کو یاد رکھنا۔ پھر جب انسان سوچنے سمجھنے کی عمر تک پہنچا، سن شعور تک پہنچا، اس کی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ رب العزت نے کتاب ہدایت نازل فرمائی، اور اس کتاب کا پہلا سبق الحمدللہ رب العالمین رکھا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ پہلے ربوبیت کا اعتراف کروایا، میں تمہارا رب ہوں یا نہیں، اور اب اسے کنسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ وہ ذات صرف تیرا ہی رب نہیں، دیکھ وہ کائنات کی وسعتوں میں ہر ایک کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، وہ سب کا رب ہے، جو کل عالمین کا رب ہے وہ تیرا بھی رب ہے، جو ساری کائنات کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، تجھے فراموش نہیں کرے گا، تو بھی اسی کائنات کا ایک فرد ہے، لہٰذا تیرا یقین اس پر کامل ہو جانا چاہیے۔ انسان اپنی زندگی گزارتا ہے 60 سال، 70 سال، 80، 90، 100 سال یا 200 سال یا 150 سال، جتنی بھی زندگی جیا، زندگی مکمل ہو گئی، عالم برزخ میں قدم رکھا، اور اسی رب العالمین کے فرشتے آ گئے، اور ان فرشتوں کا پہلا سوال ہوگا، ما ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ یہی سبق جو عالم ارواح میں پڑھایا تھا، یہی سبق جو عالم دنیا میں نصابی کتاب کا پہلا سبق ہے، اور اسی سبق کے بارے میں سوال قبر میں ہوگا، ما ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے؟
کتنا آسان سا سوال ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ لیکن کیا ہمارا یہ کہنا درست ہوگا کہ میرا رب اللہ ہے؟ کیا ہمیں یہ جواب اپنے لفظوں میں دینا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ میرا رب اللہ ہے اور فرشتے میری زندگی بھر کی ہسٹری کو سامنے رکھ کر کہیں کہ اگر تو نے اللہ ہی کو رب مانا ہے تو پھر رزق حلال پر قناعت کرنے کی بجائے حرام کے ذرائع کیوں اختیار کرتا رہا؟ رب اللہ ہے تو دودھ میں پانی ملانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب تو نے تسلیم کر لیا کہ میرا رب اللہ ہے، تجھے چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب تو یقین رکھتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا پالنے والا اللہ ہے، تو پھر تجھے رشوتیں لینے اور دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تجھے سود کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب تو اس بات کا معترف ہے کہ میرا رب اللہ ہے، تو پھر کیا وجہ تھی کہ ادھر اللہ رب العزت تجھے اپنی عبادت کے لیے بلاتا رہا، اللہ کے گھر سے آواز آتی رہی حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور تو اپنے کاروبار میں مست رہا اور تو یہی سوچتا رہا کہ کماؤں گا تو کھاؤں گا؟ جب میری یہی سوچ ہے کہ کمائیں گے تو کھائیں گے، تو پھر اللہ کو رب کیسے مانا ہے؟ اللہ کو رب ماننے کا مطلب کیا ہے؟ قبر میں یہ سوال ہوگا۔ اب یہ سبق دیا جا رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اور ہم نے یہ اعتراف کیا ہے کہ بلا ہاں اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ جو سوال ہم سے قبر میں ہوگا اور جو جواب ہم اس سوال کے جواب میں جو کلمات کہنا چاہتے ہیں، ہر بندہ مومن کی طلب ہے کہ میری زبان پر اس وقت یہی جواب ہو کہ ربی اللہ ربی اللہ۔ کاش ہم یہ سبق ابھی سے اپنے آپ کو پڑھانا شروع کر دیں، ہر موقع پر اپنے آپ سے کہیں میرا رب اللہ ہے، جھوٹ بولتے ہوئے میرا رب اللہ ہے، کم تولتے ہوئے اپنے آپ کو سمجھا لیں کہ کیا ضرورت ہے مجھے کم تولنے کی جب میرا رب اللہ ہے، مجھے کسی سے رشوت لینے کی کیا ضرورت ہے، میرا رب اللہ ہے، مجھے کاروبار کے چکروں میں اللہ رب العزت کے احکامات کو نظر انداز کرنے کی کیا ضرورت ہے، میرا رب اللہ ہے۔ یہ سبق ہمیں اس آیت کریمہ سے ملتا ہے کہ وہ صرف میرا ہی رب نہیں، وہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اس کنسیپٹ کو کلیئر کرنے اور اپنے مائنڈ کو اس حقیقت پر سیٹ کرنے اور اس یقین کو اپنے دل میں بٹھا کر عملی زندگی میں اسے جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔